چلیے اب آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ مکھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، مکھی کے اندر، مکھی کے کام میں، اس کے رستوں میں ایک نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں جتنی بھی چیز ہیں وہ میں نے کیا بنایا ہے، جن و انس کی ہدایت کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے مسخر کیا، ان کے کام کرتی ہیں۔ تو کام تو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ریسرچ میں بھی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہے، بلکہ اللہ پاک نے بنائی ہے۔ لیکن یہ وقتاً فوقتاً مکھی کا آنا، یہ شہد ہمیں سکھا کیا رہا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے سیکھنے والے ٹاپک کی طرف کہ مکھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں۔ پہلی چیز، سب سے پہلے قابل ذکر کیا تھا؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ پاک نے وحی کی مکھی کی طرف، کیا کہ تم گھر بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس کا کام الہام کیا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی زندگی کا ایک مقصد بتا دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقصد کو جان کے مکھی کی طرح اس کام میں جٹ جائیں۔ اور مکھی کی زندگی میں ایک خاص چیز کیا ہے؟ ڈسپلن۔ وہ ایک ڈسپلن کو فالو کرتی ہے۔ مکھی صبح کے وقت تہجد کے بعد، یعنی کہ اذانوں کے بعد جیسے دن چڑھتا ہے وہ اپنے کام کو نکل چلتی ہے، بلکہ دن چڑھنے سے پہلے، یعنی کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد مغرب کو سورج کے ڈھلنے سے پہلے وہ اپنے گھر تک آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو بھی کیا سمجھا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ اس دن کو کام کے لیے بنایا اور رات کو سونے کے لیے بنایا۔ تو جس طرح دن دہاڑے، یعنی کہ صبح سوتے ہی مکھی اپنے کام کو نکل جاتی ہے، انسانوں کو بھی سیکھ کے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی ہیں کہ تم بھی صبح ہوتے ہی اپنے کاموں پر چلے جاؤ اور مکھی کی طرح رات ہونے سے پہلے اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ، کیونکہ یہ انسان کی نیچر کے عین مطابق ہے۔ اس کے جب مخالف انسان جاتا ہے تو اس کے جو برے اثرات ہیں وہ خود انسان کی اپنی ہی صحت پر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکھی کا بھن بھنانا، یعنی کہ سوچنے والی بات ہے کہ مکھی کے جو پر ہیں وہ ایک سیکنڈ میں کتنے ہلتے ہیں؟ 200 ٹائمز۔ یعنی کہ ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ مکھی جو ہے اپنے ایک اڑان میں، ایک سیکنڈ میں وہ اپنا پورا زور لگاتی ہے۔ تو خلق الانسان ضعیفا تو ہے، انسان کمزور پیدا تو کیا گیا ہے، لیکن مکھی سے اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ اپنا کام کرنے میں پورا زور لگاتی ہے، انسان تم بھی اپنی پوری کوشش اور محنت کے ساتھ کوئی بھی کام کرو۔ اور پھر مکھی کبھی بھی اکیلے کام نہیں کرتی، مکھی ٹیم ورک میں کام کرتی ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں سب سے بڑا جو خلش آئی ہے دین اسلام کو چھوڑنے کے بعد وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد برقرار نہیں رہا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اتحاد کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے جب اپنا ایک کسی کو امام مقرر کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ سفر پر بھی جاؤ نا اور آپ 3 افراد ہو تو اس میں سے ایک کو آپ اپنا امام مقرر کرو گے، یعنی کہ وہ آپ کا لیڈر ہوگا، وہ آپ کو لیڈ کرے گا، آپ اس کی بات مانیں گے۔ تو مسلمان بغیر لیڈر کے ایک ہجوم ہے، ایک بھیڑ ہے جو کسی کو فالو نہیں کر رہی، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر کسی کے پیچھے چلنا نہیں چاہتا۔ اور بات یہی ہے کہ ایک مکھی دیکھیں اگر 8 چمچ شہد بناتی ہے، اگر یہ مل کر کام نہ کرے، ایک ایک اپنے اپنے پر چلتا رہے، تو کتنی دیر میں کتنا شہد اکٹھا کر پائیں گی؟ اختلاف ہی ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ اختلاف کو چھوڑ کر ایک ٹیم ورک میں کام کیا جائے، جس کے اثرات بہت مثبت اور بہت اچھے آتے ہیں۔ اس کے بعد اہم چیز یہ کہ مکھی کی ساری زندگی ہمارے نزدیک ایک قربانی کی داستان ہے۔ مکھی ایک لمحہ بھی اپنے لیے نہیں جیتی۔ صبح نکلتی ہے، شہد اکٹھا کرتی ہے، رس چوستی ہے تمام پھولوں میں سے، اس کے بعد آ کے چھتے میں ڈال کے اپنے پر ہلا ہلا کے ان کا جو ایکسٹرا مواد ہوتا ہے وہ نکالتی ہیں، پھر اس کو پیل کرتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سنا مکھی اپنا ہی شہد پی گئی ہو؟ نہیں پیتی۔ اس میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، سیکھنے والا کام یہ بھی ہے کہ ہم بھی پروڈکٹیو بنیں تو مکھی کی طرح۔ آج میرے اور آپ کے پاس ایک وقت ہے کہ ہم مکھی کی طرح بن کے اپنی زندگی کو، اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنا لیں۔ مکھی اپنی ساری زندگی لگاتی ہے کیا؟
شہد بنانے کے لیے. شہد اس کے اپنے کام نہیں آتا، دوسروں کے کام آتا ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کیا اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام کیا ہے جو بعد میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ شہد کی طرح لوگوں کے پاس فراہم ہو، جن سے ان کو آسانی ہو جائے. تو سوچنے کی بات ہے، ہمیں بھی مکھی کی طرح اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی آثار تو چھوڑ کر جانا ہی ہے نا. اور جب آپ شہد بنائیں گے نا تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کوئی انسان نہیں سوچتا کہ مکھی کیا کر رہی ہے، اس کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرتا. تو کیا وہ اس بات سے مایوس ہو جائے کہ میرا کام تو قابل دید ہے ہی نہیں، کوئی اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا؟ نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنا کام کرتے جائیں. لوگوں کا رسپانس آئے رسپانس نہ آئے، مکھی کی طرح اپنے کام سے کام رکھیں. ایک وقت آئے گا جب آپ کا کام ایک شہد بن جائے گا اور لوگوں کو اس سے شفا ملے گی. اور پھر جیسے مکھیوں کی اقسام ہے، شہد کی مکھی ہوتی ہے اور اسی طرح سے گندی مکھی بھی ہوتی ہے. گندی مکھی کون سی ہوتی ہے؟ جو ہر فضلے پہ، ہر گندی جگہ پر ہمیں ملتی ہے. یہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک مقصد بنایا ہے، لیکن وہ مکھی شہد نہیں بناتی. شہد بنانے کی مکھی اور ہے، گندگی پر بیٹھنے والی مکھی اور ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، وہ اللہ کے رستوں پر عاجزی کے ساتھ داخل ہوتی ہے. اس کا کام یہاں وہاں منہ ماری کرنا نہیں ہوتا. تو جس کی زندگی میں ایک مقصد ہو، ایک کام ہو، وہ کبھی بھی دوسروں کے کاموں میں غیر ضروری انٹرفیئر بھی نہیں کرتا. اور دوسرا یہ، اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے، بلکہ ایک خاص سرٹین لیول پہ اڑان بھرتی ہے مکھی، واپس اسی لیول پہ آتی ہے، نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے. گندی مکھی کا کوئی لیول نہیں. ہاں، اس کا بھی ایک متعین ہے کہ ایک حد سے اوپر نہیں جا سکتی، لیکن وہ ہر گندی جگہ پر آپ کو ملے گی. بے مقصد اڑان بھرتے ہوئے آپ بیزار جاتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں. تو اچھی مکھی کی طرح بنے. گندی مکھی آوارہ ہوتی ہے، بے مقصد ہوتی ہے، وہ اس سے اچھی چیز دلچسپی نہیں ہوتی، ہر گند پہ ہوتی ہے. وہ ایک با مقصد مکھی ہوتی ہے. ہاں، یہ ہے کہ اس کا جو صبر ہوتا ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے. ایک دم اس کو اپنے صبر کا انعام نہیں ملتا، اور اس کی انتھک محنت سے آخر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ایک پروڈکٹیو کام کر جاتی ہیں.